السلام علیکم۔ آج کافی دن بعد میں ولاگ اپلوڈ کرنے لگی ہوں۔ میری طبیعت اپنی ذرا کوئی ٹھیک نہیں تھی۔ موسم چینج ہو رہا ہے اور بچوں کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ پیپرز چل رہے تھے میری بیٹی کے، تو بس اس میں ہی بزی رہی میں۔ خیر ریکارڈنگز تو ہوئی تھیں۔ یہ تھا ویکینڈ، اور ویکینڈ پہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کھانا میں اپنے ہسبینڈ کو یہاں سے ہی بنا کے اور اسے فریز کر کے دے دیتی ہوں۔ وہ یہاں نہیں ہوتے، ہم لاہور میں ہوتے ہیں۔ وہ آؤٹ آف سٹی ہوتے ہیں، جاب ان کی وہاں پہ ٹرانسفر ہوئی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جلد از جلد ان کی جو ہے واپسی ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ خیر، تو اپنے بلاگ کی طرف آتے ہیں۔ میں یہاں پہ آج دو چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی، دو ریسیپیز۔ ایک میں بنا رہی تھی آلو قیمہ، اور ایک جو تھا وہ فش کا سالن۔ تو ایک آدھ چیز اور بھی بنائی ہوئی تھی، وہ میں نے آلریڈی فریز کی ہوئی تھی، تو ابھی یہ دو چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگی ہوں۔ یہاں پہ سب سے پہلے، کیونکہ آج کل نارملی ایسے ہی ہوتا ہے کہ گروسری میں ہم لا کے تو ہے نا قیمہ گوشت وغیرہ سب فریز کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کیا کھولیں اسے، قیمہ کھولیں گے تو وہ پھر اس طرح کا نہیں رہتا اگر اس کو پانی وغیرہ کے نیچے رکھتے ہیں۔ پانی میں رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا وہ کھل جاتا ہے، باریک پسا ہوا ہوتا ہے زیادہ تر۔ میٹرو سے لیتے ہیں ہم گروسری، تو وہاں پہ موٹا قیمہ اور اس طرح کا نہیں ہوتا۔ شہروں میں یہ ہے کہ بس لا کے آپ گروسری میں چیزیں رکھ دیتے ہیں زیادہ تر ڈیلی بیسس پہ، کیا منگوائیں اور کریں۔ خیر، وہ سارے مسالے ڈال کے آپ اسے اسٹیم لگا دیں 10 منٹ کے لیے، اور جب وہ قیمہ کھل جائے اس کو اچھی طرح سے بھون کے اس میں آپ جو ہے نا۔ اچھا جی، دوسری ریسیپی جو ہے وہ فش ہے ہمارے پاس۔ میں نے لی تھی ماشیر، یہ ایک پہاڑی مچھلی ہے اور بہت ہی زبردست، آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کریں۔ کانٹا وغیرہ اس کا کم ہے، تو بہت ہی کم ہے۔ کانٹا تو ہوتا ہی ہے مچھلی میں، لیکن یہ کہ ذائقے میں بھی بہت ہی زبردست مزیدار قسم کی ہے۔ باقی ساری فارمی ہوتی ہیں، یہ دریا کی مچھلی ہے۔ تو ماشیر نام ہے اس کا۔ تو فرائی بھی کی تھی، سالن بھی بنایا تھا۔ سالن کا اسی طرح سے مسالہ جیسے نارمل بناتے ہیں، پیس کے، لیکن پیاز جب اچھی طرح سے فرائی ہو جائے، اس کا پانی وغیرہ خشک ہو جائے، اس میں ادرک لہسن ڈال کے، اور دہی کے اندر وہی جو بازار کا مسالہ ہوتا ہے، میں نے تو وہی ایڈ کیا ہے اور کرتی ہوں، بڑا مزے کا بنتا ہے وہ۔ کر کے اب اچھی طرح سے اسی میں ہی میں الگ سے فرائی نہیں کرتی ہوں اس کو، مچھلی کو نا۔ آپ جب یہ کہ ہو جائے فرائی، تو اس کے ساتھ ہی اس کو کر لیں۔ ہاں جی، تو فرائی کر لیں۔ فرائی سے مطلب یہ ہے کہ فرائی تو کرنا نہیں ہے، مسالہ بھی ہمارے پاس دیکھیں آپ جب تیار ہو جائے گا اس کا، ابھی میں یہ کروں گی کہ اس کو بھی ایڈ کر دوں گی اس کے ساتھ ہی دہی اور اس کا مسالہ۔ ہمارے پاس ادرک لہسن ہم نے پہلے ہی اس میں فرائی کر لی ہے پیاز کے ساتھ۔ اچھا، جو فش تھی اکٹھی تھی، کیونکہ 4 ساڑھے 4 کلو کی فش تھی، تو وہ ایک ساتھ تو نہیں ہم بناتے، تو اس کو پورشنز میں کر کے کچھ فرائی کے لیے کچھ سالن کے لیے تو یہ فریز کر لی تھی۔ بعد میں ایزیلی میں نے اس کو پانی میں رکھا ہے اور کوئی پرابلم نہیں ہوئی، یہ بالکل آسانی سے پیسز اس کے کھل گئے۔ تو اس طرح سے جو ہے نا اس کے پیسز، اچھا مچھلی والے نے بنا کے بھی بڑی اچھی دی تھی، اس وقت میں ویڈیو نہیں بنا سکی، ورنہ یہ تھا کہ بڑی مہارت سے بنا رہا تھا وہ نا اس کو۔ اس نے کہا کہ جی آپ باجی یہ لے کے دیکھیں اور آپ اسے بھی ٹرائی کریں، آپ کو مزہ آئے گا، اور باقی کوئی ٹھیک نہیں، آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجیے گا اس کو۔ اچھا، میں سمپل اس طرح سے اس کو مسالے کے ساتھ یہ کرتی ہوں کہ بھون لیتی ہوں ہلکا ہلکا، ہلکے ہاتھ سے نا، آپ کوشش کریں کہ ہلکے ہاتھ سے، بالکل ٹوٹی نہیں ہے بالکل بھی۔ وہی بات کہ دریا کی مچھلی ہے تو مجھے فرق لگا ہے، باقاعدہ فرق لگا ہے روہو اور اس میں۔ ریٹ میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن یہ ہے کہ ذائقے پہ کیا کمپرومائز، روہو تو ہم کھاتے ہی ہیں، تو اس کو بھی ضرور ٹرائی کریں آپ نا۔ تو یہ جناب ہم نے بھون کے اچھی طرح سے، اس میں نے پھر تھوڑا سا پانی شوربے کے لیے ایڈ کر دیا تھا، اور اس کے بعد 10 ایک منٹ صرف میکسیمم اس کو میں نے بنایا، اور ہمارے دو کھانے تیار ہو گئے، یہ پیکنگ ہو گئی۔ چلیں جی، آپ بھی ٹرائی کریں، پسند آئے تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جو ہے وہ مجھے بڑا اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے آپ لوگوں سے، تھینک یو، اللہ حافظ۔